السلام علیکم دوستو، جیسا کہ اب سب لوگوں نے قصہ مہربانوں کا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ دیکھا اور اس کے لاسٹ ایپیسوڈ کا ٹریزر بھی دیکھا ہوگا، تو اب اس کا لاسٹ ایپیسوڈ کافی انٹرسٹ ہوگا۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں کچھ یوں ہوگا کہ مہربانوں نے تو اپنا جرم قبول کر لیا ہے اور مہربانوں کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ عدالت میں ثابت کروا دے کہ مراد نے مجھ پر تیل چھڑک کر مجھے زندہ جلانا چاہتے تھے، مگر میں نے خود کو بچانے کے لیے مراد پر گولی چلائی، اور اگر اس نے ایسا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا تو مہربانوں کو کچھ مہینے یا شاید کئی سال جیل ہو سکتی ہے۔ وہاں پر مہران اور اس کا وکیل کافی سرتوڑ کوششیں کرتے ہیں کہ مہربانوں کو باعزت بری کیا جائے یا کم از کم ضمانت پر رہا کیا جائے، تو وہاں مراد کے وکیل مراد کو کہتے ہیں کہ شاید فیصلہ ہمارے خلاف بھی آ سکتا ہے اور اس میں تمہیں سزا بھی ہو سکتی ہے اور تمہارا بیٹا تمہارے ہاتھ میں بھی نہیں آئے گا۔ تو مراد جا کر مہربانوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم خود کو اور اپنے بچے کو جیل سے بچانا چاہتے ہو تو تمہیں میری ایک بات ماننی پڑے گی، اور یہ کہ آپ بے شک عدالت میں یہ بیان دے کہ میں نے اس پر گولی نہیں چلائی، اور تمہیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ میں اپنے بیٹی کی پرورش نہیں کروا سکتی اور میں اس کو مراد کے حوالے کروانا چاہتا ہوں۔ اگر تم یہ بیان دو گے تو میں اپنا کیس واپس لوں گا اور تم باعزت بری ہو جاؤ گے۔ مگر مہربانوں کہتی ہے کہ مجھے جتنی سزا ہو سکتی ہے ہونے دو، مگر میں اپنے بچے کو اپنے آپ سے الگ نہیں ہونے دوں گی۔ جب عدالت میں کیس کی کارروائی شروع ہوتی ہے تو مہربانوں کے وکیل بھرپور مہربانوں کے بارے میں کافی دلائل پیش کرتے ہیں، مگر مہربانوں کو بے گناہ ثابت کرنے میں ناکام ہوتے ہیں، جس سے مہران نور اور ایاز کافی پریشان ہوتے ہیں، اور اچھے چچا اور مراد کی ماں جھوٹی گواہی بھی عدالت میں دیتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ مہربانوں نے مراد پر گولی چلائی اور پھر وہاں سے بھاگ گئی۔ جیسے ہی جج کیس کا فیصلہ سنانے لگتا ہے تو اس وقت کہانی میں ایک زبردست ٹویسٹ آتا ہے، جب اچانک عدالت میں پریا آتی ہے اور جج کو کہتی ہے کہ جج صاحب صبر کرے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو مراد اور اس کی ماں خوش ہوتی ہے کہ مہربانوں کے خلاف پریا گواہی دینے جا رہی ہے، مگر پریا عدالت کو کہتی ہے کہ مراد جھوٹ بول رہا ہے، میں مراد کی بیوی ہوں، اس نے مجھے بھی مارنے کی کوشش کی اور مہربانوں کو بھی لیا تھا، اور انہوں نے مہربانوں پر پیٹرول چھڑک لیا تھا، اور سازش میں اس کی ماں اور اچھے چاچا بھی شامل ہے، اور مہربانوں نے اپنی جان بچانے کے لیے مراد پر گولی چلائی تھی۔ یہ سن کر اچھے چاچا تو عدالت سے ہی بھاگنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ مراد چیخ چیخ کر پریا کو کہتی ہے کہ ایسا مت کہو، مگر پریا مراد کو کہتی ہے کہ اب میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں اور اپنی بائی کے ساتھ بیرونی ملک جا رہی ہوں، اور پریا مہربانوں سے معافی مانگتی ہے اور مہربانوں اس کو معاف کر لیتی ہے۔ مہربانوں کو عدالت باعزت رہا کرواتی ہے اور اس کا بیٹا بھی ان کے حوالے کر دیتی ہے، اور مہربانوں مراد سے خلا بھی لیتی ہے۔ تو وہاں پر مہران مہربانوں سے کہتا ہے کہ تم نے میری کوئی بات نہیں مانی، اب تم میرے ساتھ رہو گے، مجھے اب بالکل تمہارے بنا نہیں جینا اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جس پر مہربانوں خوشی سے کافی ہنستی ہے اور مہران کے ساتھ چلی جاتی ہے، اور وہاں پر مراد کو اپنے کیے گئے گناہوں کی سزا مل جاتی ہے اور جیل میں چلا جاتا ہے۔ نہ اس کے ہاتھوں میں مہربانوں آتی ہے، نہ پریا، نہ بیٹا اور نہ ہی کوئی جائیداد، اور اس طرح قصہ مہربانوں کا ڈرامہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔